بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا، شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی برکتوں میں سے ایک ایسے ہمگیر چہروں کا ظہور ہے جو پوری ایک مملکت کو بیدار کرنے اور اسے ایک نئی زندگی عطا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ تابناک چہرے ہیں جو ایک طرف بلند اسلامی افکار سے آشنا ہے اور دوسری طرف میدان عمل میں بھی شریعت کی پیروی میں بھی پیش گام ہے، دشمنان دین کے مکروہ حیلوں کو بھی جانتے ہیں اور ساتھ ہی محاذ کفر کے ساتھ برسر پیکار رہنے پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں، اور شاید پوری تاریخ میں کبھی بھی امت مسلمہ آج کی طرح بڑی شدت کے ساتھ ایسے چہروں کے انتظار میں نہیں تھی۔ یہ عاشقان خدا و معشوقان خدا جو ایک خاص قوم و سرزمین سے بالا تر ہیں، اور چونکہ یہ لوگ خالص اسلام ناب محمدی کے تربیت یافتہ ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی قوم زبان سے وابستہ ہوں، ایک نمونے اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کے تابناک چہروں کو پہچاننے کا ایک طریقہ ان کی زندگی کے ایسے مختلف حالات و واقعات کا مطالعہ کرنا ہے جن سے ان کے بلند افکار، دینی بصیرت اور سماجی کردار کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم ایسے چند ایک مکتب سید الشہداء پروردہ امام راحل کی حالات زندگی پر مبنی اردو لٹریچر پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی و اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار نبھایا ہے اور اپنے زمانے کے طاغوت سے برسر پیکار رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ مسلمان جوان ان عظیم ہستیوں کو اپنا آئیڈیل قرار دے کر اسلامی سرحدوں کے اندر اسلام کے فکر کی تقویت اور مذہبی اقدار کی بالادستی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی۔ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب پڑھی ہے، میرے لیے بہت دلچسپ تھی۔ جوان لڑکا لڑکی میاں بیوی جو کہ 90 کی دہائی کے تھے، اس مقصد سے کہ ان کی شادی کی تقریب میں کوئی گناہ نہ ہو منت مانتے ہیں اور 3 دن روزہ رکھتے ہیں۔ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس بات کو تاریخ میں ثبت کریں کہ ایک جوان لڑکا لڑکی اس مقصد سے کہ ان کی شادی کی تقریب میں شریعت کے خلاف کوئی گناہ نہ ہو خدا سے توسل کرتے ہیں اور 3 دن روزہ رکھتے ہیں۔ پھر یہ جوان حضرت زینب علیہ السلام کے حرم کے دفاع پر مامور ہو جاتا ہے۔ لڑکی کے آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل پر اثر گزار ہوتے ہیں۔ لڑکی کو کہتا ہے کہ تمہارے آنسو اس بات کا باعث بن رہے ہیں کہ میرا دل کمزور پڑ جائے، لیکن یہ میرے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی، میں ان عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہتی کہ جو قیامت کے دن حضرت فاطمہ کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہوں۔ آپ غور کریں کہ یہ 100-200 سال پہلے کا واقعہ نہیں ہے، یہ بس کچھ سال 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ آج کی بات ہے کہ آج کی جوان نسل میں اس طرح کے احساسات ہیں، ایسے حقائق وجود رکھتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ انہیں ثبت کرنا چاہیے، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے۔ اس طرح کی صرف ایک مثال نہیں ہے کہ وہ بندہ کہے کہ یہ تو بس ایک شخص کی کہانی ہے۔ نہیں، یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، اس طرح بہت سے لوگ ہیں۔ یہ جن میاں بیوی کی بات میں کر رہا ہوں، یہ دونوں طالب علم تھے، بعد میں یہ جوان بھی شہید ہو جاتا ہے، اور یہ حضرت زینب کے حرم کے گراں قدر شہداء میں سے ہے۔ یہ ہمارا زمانہ حال ہے۔ مقام معظم رہبری، 6 ستمبر 2018۔ سخن مصنف۔ نجف سے کربلا تک اپنے سفری بیگ کے ہمراہ ایک چھوٹی ڈائری رکھی تھی جو مجھے اپنی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز تر تھی۔ وہ یادیں جو اس کتاب کے لکھنے کا باعث بننے والی تھیں، اور اس طرح سے ایک ستون سے دوسرے ستون تک، ایک موقف سے دوسرے موقف تک، ایک حرم سے دوسرے حرم تک، حمید کی یادیں اس 40 میرے ہمراہ تھی۔ اس سفر کا ثمر ایک عاشق کربلا کا زندگی نامہ لکھنا ہو سکے، وہ بھی خزاں کی ان راتوں میں۔ کہا جاتا ہے خزاں عاشقوں کا موسم ہے اور کربلا عاشقوں کی سرزمین ہے،
اور حمید جس کا عاشق تھا، موسم خزاں میں اس کا قرب حاصل اس نے کر لیا۔ سادے طریقے سے بات کروں گا، خوبصورت اعتراف ہوگا۔ جو بھی آپ دیکھیں گے وہ اس شہید کی شان و شوکت کی عکاسی نہ کر پائے گا، بلکہ میرے کمزور قلم کی ادنا سی کوشش ہے۔ اس پرندے کی مانند کہ جس کا دل ہے اس پنجرے کے اندر ہی قید رہے، جس کا نام حمید ہے۔ تقریباً 2 سال سے اس شہید مدافع حرم کے بارے میں لکھنے کی سوچ میں مشغول ہوں۔ جو بھی لکھ سکا ہوں وہ اس مقابلے میں ایک قطرے کی مانند ہے جو میں نے محسوس کیا ہے، صرف ایک گھڑی کی مانند ہے جو اس عشق، بصیرت اور دلکشی کی سمت کھلتی ہے۔ بے شک یہ کتاب یادت باشت، یاد رکھنا، حمید کی زندگی کی چند یادیں ہیں، اور وہ بھی آپ کی ہمسر کی زبانی۔ سب سے پہلے تو میں خود ان لفظوں کی کمزوری کا اعتراف کروں گا۔ ہمیں اپنے قلم کا استعمال کرنا ہوگا اور ان لوگوں کے پاس بیٹھنا ہوگا جنہوں نے حمید کے ساتھ وقت گزارا ہے، جنہوں نے ان کی شہادت کے درخت کو پھلتے پھولتے دیکھا ہے۔ شہید کے والدین سے لے کر بھائی، بہن، رشتہ دار، کام کرنے والے، دوست، حتیٰ وہ لوگ جنہوں نے ایک لمحے بھی اس شہید کے ساتھ گزارا ہے۔ ہمیں ان سے شہید کے بارے میں اور پوچھنا ہوگا۔ یہ ایک کتاب راستے کا آغاز ہے، اور ابھی سے ہی ان میں لوگوں کا تقاضا کرتا ہوں جو اس ثقافت میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس راستے کو ضرور تلاش کریں، تاکہ مستقبل میں ہم شاید اس شہید کی یادوں سے بہرہ مند ہو سکیں اور اس عزیز شہید کی زندگی کے پہلوؤں کو جان سکیں۔ 2011 کا موسم سرما، سال کے آغاز میں کچھ ماہ باقی تھے۔ سورج کبھی چمکنے لگتا اور کبھی بادلوں میں چھپ جاتا تھا۔ برف و بارش کا بھی امکان نہ تھا۔ سورج نکلتا تو روشنی چھا جاتی اور پھر بادل آتے تو تاریکی کا سامان ہو جاتا۔ قزوین کی سردی کی ٹھنڈک اب آہستہ آہستہ موسم بہار کے جھونکوں میں بدل رہی تھی۔ لمبی راتیں کہ دل چاہتا تھا انسان سوتا رہے، یا پھر یہ کہ ان لمبی راتوں میں بڑوں کے پاس بیٹھے اور بچپن کے قصے دہرائے۔ کتنا لطف آور ہے اگر تم ہمتن گوش ہو تو دوبارہ ویسے ہی ماحول ہو کہ جب پہلی بار تمہیں وہ قصہ سنایا جائے، اور پرانے دنوں کی یادیں دل میں عجیب سرور و لذت لے کر آتی ہیں۔ امی بتاتی ہیں کہ جب تم پیدا ہونے والی تھی سب کو لگ رہا تھا کہ تم لڑکا ہوگی۔ تمہاری سب چیزیں اور کپڑے لڑکے والے خریدے۔ تمہارے پیدا ہونے کے بعد تمہارا نام فرزانہ رکھا، کیونکہ سوچتے تھے کہ مستقبل میں تم ایک ذہین اور محنتی لڑکی ہوگی۔ ایسا ہی ہوا، ایک خاموش، طبع پرسکون سی لڑکی جو ہر وقت پڑھتی رہتی اور موسم گرما سے ہی دن رات انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں مشغول رہتی۔ عربی میرے لیے باقی تمام مضامین سے زیادہ سخت تھی۔ تیسرے اور چوتھے آپشن میں مجھے شک ہو رہا تھا۔ ایک نظر گھڑی پر تھی، ایک نظر سوال پر۔ میری عادت تھی کہ سوالات حل کرتے ہوئے ٹائم کا بھی خیال رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اتنی پریشانی ہو رہی تھی کہ ہاتھوں میں پسینہ آیا ہوا تھا۔ میرے پورے خاندان کو پتہ تھا کہ اس سال میرا انٹری ٹیسٹ ہے۔ کچھ مہینے ہی باقی رہ گئے تھے۔ میں کتاب سے چپکی رہتی، سوال حل کرتی اور مضامین کو دہراتی رہتی۔ اب تو تاریخ بھی یاد نہیں تھی، صرف انٹری ٹیسٹ کی تاریخ یاد تھی۔ آدھا دھیان ہال میں بیٹھے مہمانوں کی طرف تھا اور آدھا اپنے سوالات اور نوٹس پر میری پھپھو اور پھوپھا آئے ہوئے تھے۔ میں نے آخری سوال حل کیا اور چیک کرنے لگی۔ 70% سوالات کے جواب درست تھے۔ میرا دھیان باہر کی طرف تھا، اس کے باوجود مجھے لگا کہ یہ 20% بھی اچھا ہی ہوگا۔ میں ابھی خیالات میں تھی کہ میری بہن دروازے پر دستک دیے بغیر کمرے میں آ گئی، اور جوش و ولولے سے اس نے دروازہ بند کیا اور بولی، فرزانہ، نئی خبر ہے میرے پاس۔ میں جو سوالات کو دیکھ رہی تھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور کوشش کرنے لگی کہ اس کے انداز سے اندازہ لگا سکوں کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا فاطمہ؟ وہ شرارتی انداز سے بولی، اتنی اہم خبر کو ایسے سادگی سے نہیں بتا سکتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہضم نہ کر سکے گی کہ مجھے بات نہ بتائے۔ میں نے ایسے شو کیا جیسے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اور میں نے کتاب کا ورق پلٹا۔ کوئی ضرورت نہیں بتانے کی، مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ چلو کمرے سے نکلو اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر دینا۔ باجی، تم بھی نہ، ہر وقت پڑھائی، انٹری ٹیسٹ۔ کمرے سے باہر نکلو، آؤ اور دیکھو کہ پھپھو حمید کے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں۔ مجھے بالکل اس بات کی توقع نہ تھی۔
اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب سب جانتے تھے کچھ ماہ بعد میرا انٹری ٹیسٹ آ رہا ہے اور میرے لیے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ دلچسپ بات تو یہ تھی کہ حمید خود نہ آیا تھا، صرف اس کے امی ابو آئے تھے۔ اب میں پریشان ہو رہی تھی، مجھے نہیں علم تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی میں اس خبر کے شاق سے باہر نہ آئی تھی کہ ابو کمرے میں داخل ہوئے اور بغیر کسی تمہید کے سوال پوچھا، فرزانہ بیٹا، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے شرم سے سر جھکا لیا اور کہا، نہیں ابو، آپ کو کس نے کہا؟ میرا انٹری ٹیسٹ ہے، میں نے کہاں شادی کے بارے میں سوچنا ہے، آپ کو تو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ ابو باہر چلے گئے تو پھر امی کمرے میں آ گئیں اور بولیں، میری بیٹی آمنہ باجی مجھ سے جواب مانگ رہی ہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ چند سال سے یہ بات چل رہی ہے، تمہارا کیا نقطۂ نظر ہے اس بارے میں انہیں کیا جواب دوں؟ میں نے امی سے کہا، میرا جواب وہی ہے، اور آپ پھپھو کو کہیں کہ مجھے ابھی پڑھائی کرنی ہے، ایسے بات کرنا کہ انہیں برا نہ لگے۔ میری پھپھو ابو سے 11 سال بڑی تھی۔ پرانے زمانے میں میری امی اور ابو کا گھر ایک ہی محلے میں تھا اور پھپھو نے ہی امی اور ابو کی شادی کروائی تھی، اسی لیے امی ہمیشہ پھپھو کو باجی بلاتی تھیں۔ ان کا نند بھاوج کا رشتہ نہ تھا، آپس میں بہت دوستی تھی اور بہت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتیں۔ پہلی بار جب رشتے کی بات ہوئی سن 1378 تھا، اس وقت اسکول میں تھی، حسن آغا کی شادی کے بعد، جو کہ حمید کے بڑے بھائی تھے۔ پھپھو نے امی سے کہا تھا، پیاری بھابھی، اپنا وعدہ پورا کرو، جب یہ لوگ بچے تھے تو تم نے کہا تھا کہ حمید تمہارا داماد بنے گا، اس لیے ہمیں فرزانہ کو بہو بنانا ہے۔ اب اس دن سے 4 سال گزر چکے تھے۔ اس بار سعید آغا کی شادی تھی۔ سعید اور حمید دونوں جڑواں تھے اور اب پھپھو کو بہانہ مل گیا تھا اس موضوع پر بات کرنے کا۔ حمید کے 6 بہن بھائی تھے اور میری اور ان کی عمر میں 4 سال کا فرق تھا۔ اس سال ایرانی تاریخ 23 بہمن کو آغا سعید نے نکاح کیا اور اس کے 25 دن بعد پھپھو رسمی طریقے سے رشتہ لے آئیں۔ حمید کے ابو کہہ رہے تھے کہ سعید کی منگنی ہو گئی اور حمید اکیلا رہ گیا، اور ہمیں لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حمید کے لیے بھی قدم آگے بڑھائیں، اور آپ سے بہتر ہمارے لیے کون ہوگا؟ ویسے پہلے بھی پھپھو چچا اور چچی سے کہہ چکے تھے کہ ہم سے بات کریں اور واسطہ بنیں، لیکن کسی میں اتنی جرات نہ تھی کہ سیدھا اس بات کو بیان کرے۔ ابو اپنی بیٹیوں کے لیے بہت حساس تھے اور ابو مجھ سے تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ سب رشتہ دار کہتے کہ ابھی تو فرزانہ پڑھائی میں مشغول ہے، پہلے اس کے انٹری ٹیسٹ اور یونیورسٹی کا پتہ لگ جائے، پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ مجھے علم نہ تھا کہ اگر میں نہ بولوں گی تو اس بات کے کیا نتائج نکلیں گے۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ پھپھو کمرے میں آ گئیں۔ میں نے ان کے دکھی چہرے پر نظر ڈالی۔ اب میں پھپھو سے بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولیں، فرزانہ، دیکھ لو، تم میرے بھائی کی بیٹی ہو، میں ایک بات کہوں گی، تم یاد رکھنا، نہ تمہیں حمید سے بہتر لڑکا ملے گا اور نہ حمید کو تم سے بہتر لڑکی مل سکتی ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں لیکن جلد واپس آئیں گے، ہم تمہیں ایسے جانے نہیں دیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ پھپھو تو ناراض ہو گئی ہیں اور اتنی دکھی ہیں تو میں آگے گئی اور انہیں گلے لگایا۔ ایک طرف شرم و حیا کے مارے میں زیادہ واضح انداز میں بات نہ کر سکتی تھی، دوسری طرف میں نہ چاہتی تھی کہ میری وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان ایسے اختلافات پیدا ہوں۔ میرا دل نہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے دکھی ہوں۔ میں نے کہا، پھپھو جان، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں انٹری ٹیسٹ دے لوں، دوسری بار آغا حمید کو اپنے ساتھ لائیے گا، اچھا ہوگا، ہم اکٹھے بیٹھ کر اچھلا فیصلہ کریں۔ اب اس پڑھائی اور انٹری ٹیسٹ میں اس بات پر میں کیسے اچھی طرح سوچ پاؤں گی؟ مجھے خود بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ مجھے خود بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں ایسے ہی یہ باتیں بنا کر پھپھو کا دل خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ مجھے پسند نہ تھا کہ وہ ایسے غمگین سی ہمارے گھر سے جائیں۔ میری کوشش کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھپھو جب گھر پہنچی تو انہوں نے سارے گلے شکوے دادی جان سے کر دیے اور بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ نے دیکھا میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے بھائی نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیا اور مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ مجھے تو یقین ہی نہ آیا۔
میں تو حمید کے لیے ہمیشہ فرزانہ کے بارے میں سوچتی تھی، اور اب ان لوگوں نے منع کر دیا۔ میرا دل توڑ دیا۔ حمید کی نانی اور میری دادی اتنی اچھی اور اتنی مہربان کہ سب ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی بات مانتے۔ دادی اپنے سفید بالوں میں ہمیشہ مہندی لگاتی۔ جب بھی ہم ان کے پاس اکٹھے ہوتے تو وہ اپنی پرانی کہانیاں، قصے اور یادیں ہمیں سناتی۔ میری شکل دادی سے بہت ملتی ہے۔ دادی نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری تھی۔ جب 30 سال کی تھیں تو دادا دنیا سے چلے گئے۔ دادی رہ گئیں 4 بچوں کے ساتھ، پھپھو، آمنہ، چچا محمد، چچا نکی اور ابو۔ انہوں نے اکیلے بچوں کو محنت اور مشکلات میں بڑا کیا، اسی لیے سب خاندان والے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ نوروز کی چھٹیاں گزر چکی تھیں کہ دادی ہمارے پاس آ گئیں۔ جب بھی انہیں ہماری یاد آتی 2-3 دن کے لیے ہمارے پاس رہنے آ جاتی۔ آتے ہی شروع سے ہی وہ ہر بات پر حمید کی کوئی نہ کوئی بات کرنے لگتی۔ ہم ہال میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے کہ دادی نے کہا، فرزانہ تم نے اس دن رشتے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس دن حمید کو دیکھا جب پتہ لگا کہ تم نے منع کر دیا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے مذاق سے کہا، دادی یقین نہ کرو، آج کل کے جوان انہیں صبح محبت ہوتی ہے اور رات کو بھول جاتے ہیں۔ دادی نے کہا، میری بیٹی، میں نے دھوپ میں یہ بال سفید نہیں کیے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ حمید تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب گھر میں تمہاری بات ہوتی ہے تو سرخ ہو جاتا ہے۔ اب سعید کا تو نکاح ہو گیا، حمید اکیلا رہ گیا۔ تم بھی نخرے کم کرو اور ہاں کر دو، حمید بہت اچھا لڑکا ہے۔ شروع سے ہی پھپھو کے گھر میں یہ بات ہوتی۔ جب بھی پھپھو اپنے جڑواں بچوں کی شادی کی بات کرتی تو یہی کہتی تھیں، سعید کے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈنی ہے، حمید کا تو پتہ ہی ہے، اسے بریگیڈیئر کی بیٹی چاہیے۔ میں موضوع بدلنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے دادی، قبول، لیکن آئیں اب ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے عزیز اور نگار کی کہانی سنائیں۔ مجھے وہ وقت بہت یاد آتا ہے جب ہم اکٹھے بیٹھتے تھے اور آپ کہانی سناتی تھیں، لیکن دادی کی سوئی بھی وہاں ہی تھی کہ میں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ صرف دادی تھیں جو اب بھی اس موضوع پر بات کر لیتی تھیں۔ دادی کا بھی دل تھا کہ ان کا نواسہ اور پوتی شادی کر لیں۔ کوئی بھی دن ایسا نہ گزرتا تھا کہ وہ حمید کے بارے میں بات نہ کرتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔